بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 182 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم، ان عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اسی جگہ رہائش دو جہاں تم رہتے ہو۔ من حیث سکنتم من وجدکم، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں ستاؤ نہیں۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان کو اس وقت تک نفقہ دیتے رہو جب تک کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں، فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کی اجرت ادا کرو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں بھلے طریقے سے، بمعروف اچھے طریقے سے بات طے کر لیا کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم ایک دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرو گے تو اسے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ لينفق ذو سعة من سعتی، ہر وسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دے۔ لينفق نفقہ دے، ذو سعة من سعته، ہر وسعت رکھنے والا اپنی وسعت کے مطابق۔ ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس شخص کے لیے اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے وہ اسی میں سے نفقہ دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ نے کسی کو جتنا دیا ہے اس پر اس سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کوئی مشکل ہو تو اللہ اس کے بعد کوئی آسانی بھی پیدا کر دے گا۔ عزیز طلبہ، جو مطلقہ عورتیں ہوتی ہیں ان مطلقہ عورتوں کی عدت کے مسائل کا بیان پہلے کی آیات میں ہو چکا۔ اب ان آیات میں ان کے نان نفقے اور سکنے کا بیان ہے، یعنی کہ ان کی رہائش کا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کس کے ذمہ ہوگا، کتنا ہوگا، اس کا بیان ہے۔ تو مطلقہ عورتوں کے جو اخراجات ہوتے ہیں، ان اخراجات کو کیسے شریعت نے جو ہے وہ شوہر کے ذمہ لازم کیا ہے اور کتنا لازم کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ مطلقہ عورتوں کی جو عدت والی عورتیں ہوتی ہیں، یعنی عدت کے دوران ان کا جو ہے وہ نفقہ اور سکنا چونکہ شوہر کے ذمہ ہے، تو اس طرح کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کی 5 اقسام بنتی ہیں، اور ان 5 اقسام کے حساب سے ہم دیکھ لیں کہ ان کا نفقہ کتنا ہے اور سکنا کس کو مل رہا ہے، کس کو نہیں مل رہا۔ یہ سارے مسائل جو ہے ان 5 قسموں کے ذیل میں آ جائیں گے۔ پہلی عورت وہ ہوتی ہے مطلقہ جس کو طلاق رجعی دی گئی ہو، اور دوسری عورت وہ ہوتی ہے جسے طلاق بائن یا طلاق مغلظہ دی گئی ہو اور عورت کا حمل بھی نہ ہو، یعنی طلاق مغلظہ یا طلاق بائن کی صورت میں عورت حاملہ نہ ہو۔ تیسری عورت وہ ہوتی ہے جسے طلاق جو ہے وہ دی گئی ہے لیکن وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ چوتھی عورت وہ ہوتی ہے جس نے شوہر سے خلع لے لیا، تو جو خلع لیا اس پر بھی عدت چونکہ واجب ہوتی ہے، اس لیے اس کا بھی بیان اس میں آئے گا۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پر وہ عورت ہوتی ہے جو عدت الوفات گزار رہی ہوتی ہے، یعنی کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا۔ ان عورتوں کو جن اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو کھانے پینے کا خرچہ ہوتا ہے، دوسرا رہنے کے لیے گھر چاہیے ہوتا ہے،
اور تیسری ضرورت جو ہے وہ کپڑے وغیرہ پہننے کی جو چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو طلاق رجی جس عورت کو ملی ہے یا طلاق بائن یا طلاق مغلظہ جس عورت کو ملی ہے اور وہ حمل کی حالت میں ہے یا نہیں ہے، تو ہر صورت میں طلاق دینے والے کے ذمے، یعنی جو اس کا شوہر تھا جس نے اس کو طلاق دی ہے، عدت کے دوران اس پر اس عورت کا نان نفقہ لازم ہے، وہ نان نفقہ عورت کا برداشت کرے گا اور اس کو گھر بھی دے گا۔ اگر خود بھی اسی گھر میں رہتا ہے تو طلاق بائن یا طلاق مغلظہ کی صورت میں پردہ کر کے رہے گا، اور اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تو اس صورت میں، چونکہ خلا میں بھی عدت واجب ہوتی ہے، یہ طلاق بائن کے حکم میں ہوتی ہے، تو وہ عورت جو ہے وہ بھی عدت گزارے گی، اس پر بھی عدت واجب ہے۔ تو عدت کے دوران جو نان نفقہ ہے اور رہنے کے لیے گھر ہے وہ دینا بھی شوہر کے ذمے اس خلا والی عورت کو واجب ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ عدت الوفات گزار رہی ہے تو شوہر کے مال میں سے نان نفقہ وغیرہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ یہ عورت اپنے مہر میں سے اپنا خرچہ برداشت کرے گی یا پھر میراث میں سے جو اس کا حصہ بنتا ہے بیوی کے طور پر، تو اس کو وہ حصہ ملے گا اور اپنا خرچہ جو ہے وہ اس میں سے برداشت کرے گی۔ لیکن اگر اس کا خرچہ موجود نہیں ہے، میراث شوہر نے کوئی نہیں چھوڑی، مہر کا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کے جو میکے والے ہیں وہ اس کا خرچہ برداشت کریں۔ اگر وہ خرچہ نہیں برداشت کر رہے تو پھر اس کو خود اپنا خرچہ برداشت کرنا ہوگا، اور وہ جو ہے گھر سے بھی نکل سکتی ہے اس کے لیے محنت مزدوری کرنے کے لیے، پردے کے ساتھ دن کے وقت میں وہ گھر سے نکلے اور اپنے لیے کما کر اپنا خرچہ کرے۔ اگر تھوڑی دیر واپسی میں دیر بھی ہو جاتی ہے تو ابتدائی جو رات ہوتی ہے اس میں بھی باہر جانے کی اس کو اجازت شریعت کی طرف سے ہے۔ ضرورت پوری ہوتے ہی وہ واپس گھر آ جائے اور رات کو اسی گھر میں رہے جس گھر میں اس کا شوہر فوت ہوا ہے، اور اس پر اسی گھر میں عدت لازم ہوگی۔ تو لہٰذا جو عدت وفات والی عورت ہے اس کے شوہر کی میراث ہے، اگر اس میں سے اتنا گھر اس کے حصے میں آتا ہے جس میں وہ اپنی رہائش رکھ سکتی ہے اور جو ہے وہ اس کو رہائش کے لیے کافی ہو، یا شوہر کے ورثاء اس کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیں، یا مکان کرائے کا ہو، یا پھر جو ہے وہ جو ہے اپنی جان یا اپنے مال کے بارے میں اس کو خوف ہو، تو پھر اس گھر کو چھوڑ بھی ہو سکتی ہے، اس کو چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے جس میں اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ جو متوفی عنہا زوجہا ہے، اس کی جو نان نفقے کی تفصیل ہے، سکنا کی تفصیل ہے تھوڑی سی۔ باقی جو عورتیں ہیں 4 قسم کی، ان عورتوں کا نان نفقہ اور سکنا جو ہے وہ شوہر کے ذمے ہی واجب ہوتا ہے جس نے ان کو طلاق دی ہے۔ تو یہی جو ہے وہ اس آیت کے اندر تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم انہیں جو ہے وہ رہائش دو اپنی وسعت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق، اپنی قوت کو دیکھو، اپنی طاقت کو دیکھو، اس کے مطابق انہیں جگہ رہنے کے لیے دو۔ تو لہٰذا شریعت کے حکم کی پاسداری کرو، شرعی حکم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو اسی گھر میں ہی ٹھہرانا ہوگا جس گھر میں ان کو طلاق ہوئی ہے، یعنی شوہر کے گھر میں ہی، جس میں وہ شوہر بھی رہ رہا ہے تو اسی میں وہ بھی رہے گی۔ اگلا حکم دیا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، ان کو تکلیف نہ دو تاکہ تم انہیں تنگ دل کر دو، تنگ دل یعنی کہ ان کو اتنا تنگ کر دو کہ ان کا دل تنگ ہو جائے۔ ایسی صورت اختیار نہ کرو کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، قول سے یا فعل سے، کسی بھی صورت میں ایسی حرکت نہ کرو جس سے اس کا تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے۔ تو اس کے بعد فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی جو حاملہ عورتیں ہیں تو ان پر جو ہے وہ وضع حمل تک خرچ کرو، یعنی ان کی جو وضع حمل، چونکہ ان کی عدت مکمل ہوگی وضع حمل پہ، اب وہ 7 مہینے ہے، 8 مہینے ہے، جتنا بھی ہے، جتنا وقت باقی ہے، اس وقت تک اس کا نان نفقہ اور سکنا حاملہ عورت کا وہ شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ یہ نہیں کہ 3 مہینے دے دیا اس کے بعد نہیں دے رہا یا تنگ کر رہا ہے، تو وَلَا تُضَارُّوهُنَّ اس سے بھی منع فرمایا ہے، اس کو تنگ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ وضع حمل تک اس کا جو ہے وہ نان نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وضع حمل ہو گیا،
اب بچے کو دودھ اگر وہ عورت پلا رہی ہے تو چونکہ دودھ اس عورت پر لازم نہیں ہے بچے کو پلانا، چونکہ وہ متعلقہ تھی اور وضع حمل کے ساتھ ہی اس کی عدت بھی مکمل ہو گئی ہے، تو اب اس کے ذمہ واجب نہیں ہے بچے کو دودھ پلائے۔ اگر وہ بچے کو تمہارے دودھ پلا رہی ہے تو پھر اس کی اجرت بھی اس کو دو، جو مناسب اجرت بنتی ہے، جو بھی وہ بچے کے باپ سے جو ہے وہ دودھ پلانے کے عوض مناسب اجرت مانگے تو یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے اس کا مانگنا، اور اس کو دینے بھی شوہر کے ذمے، اس بچے کے باپ کے ذمے لازم ہے۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ماں باپ جو دونوں ہوتے ہیں، یعنی جب طلاق ہو گئی اس کے بعد وضع حمل ہو گیا، اس کی مکمل ہو گئی، عدت گزار لی، اب عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلائے گی یا نہیں پلائے گی، تو دونوں ماں باپ آپس میں مشورہ کر لیں، اچھے طریقے سے مشورہ کر لیں جس میں بچے کی خیر خواہی ہو، ہر ایک کے پیش نظر بچے کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ عورت اگر جو ہے وہ جو مناسب اجرت بنتی ہے اس سے زیادہ مانگ رہی ہے تو اس سے زیادہ اس کو نہیں مانگنا چاہیے، اور باپ بھی اجرت طے کرنے کے بعد جو ہے وہ انکار نہ کرے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْجِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اگر تم دونوں تنگ ہو رہے ہو، یعنی آپس میں کوئی بات بن نہیں رہی ہے اور شوہر سے جو ہے وہ اس کی بچے کی ماں زیادہ اجرت مانگ رہی ہے، ضرورت سے زائد مانگ رہی ہے، اور یا پھر شوہر جو ہے وہ راضی نہیں ہے اجرت دینے کے لیے، تو اس صورت میں کسی دوسری عورت سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے، جو ہے وہ دوسری کسی عورت سے بات کر کے اس سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے، پھر دوسری عورت ہی اس کو دودھ پلائے گی۔ گویا کہ اس ٹکڑے میں یعنی وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْجِعُ لَهُ أُخْرَىٰ جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تربیت فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو پیدا فرما دیا ہے تو اب اس کو زندہ بھی رکھنا ہے اور اس کی پرورش بھی کرنی ہے، تو وہ کسی اور کو شوہر آمادہ کرے اور اس سے جو ہے وہ اس کو دودھ پلائے، جو ہے وہ بغیر ماں کے بچہ نہ رہے، یعنی ماں اس کے لیے ہونا، اس کے لیے دودھ پلانے والی ہونا یہ ضروری ہے۔ آگے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، نفقہ دے، جو اس کی وسعت ہے، جتنی بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے اس کے مطابق ہی وہ نفقہ دے، اور جس شخص کے اوپر رزق کی تنگی ہے تو اسے وہی دینا چاہیے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا مکلف وہ کسی کو نہیں بناتا، تو لہٰذا اگر جو ہے وہ رزق میں تنگی ہے تو اسی میں سے خرچ کرو جو اللہ نے دے رکھا ہے۔ پیسے والا آدمی ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے، اور اگر تنگ دست آدمی ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں سے خرچ کرو۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب تنگی کے بعد اللہ آسانی پیدا فرما دے گا۔ کوئی خرچ کرنے والا اگر کسی خیر کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، تو لہٰذا اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے جو ہے وہ پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جو فرائض اور واجبات ہیں ان میں بھی خرچ کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو خرچ کر دیا تو اور کہاں سے آئے گا، تو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ اس لیے جو نیکی کے کام ہیں اپنی وسعت کے مطابق ان میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہاں تو نفقے کی بات چل رہی ہے لیکن حکم عام ہے، ویسے بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، اسکنوہن ای المطلقات، ان کو سکنا دو یعنی رہائش دو، یعنی کن کو، جو کہ مطلقات ہیں، من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو، ای بعض مساکنکم، یعنی اپنے جو ہے وہ رہائش میں سے کچھ رہنے کی جگہ ان کو بھی دو۔ یہ بعض مساکنکم سے مصنف نے اشارہ کیا کہ من حیث کے اندر جو من ہے یہ من تبعیضیہ ہے۔ من وجدکم، اپنی وسعت کے مطابق، ای سعاتکم، وجدکم کا معنی ہے اپنی وسعت کے مطابق۔ عطف بیان او بدل مما قبلہ، یہ جو من وجدکم ہے اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں
یہ من حیثو سے جو ہے وہ عطف بیان ہے یا پھر جو ہے وہ من حیثو سے بدل ہے. بِإِعَادَةِ الْجَارِ وَتَقْدِيرِ مُضَافٍ، جار کے اعادے کے ساتھ اور مضاف کے مقدر ہونے کے ساتھ. ای امکنۃ سعاتکم لا ما دونہا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی گنجائش کے مطابق، نہ کہ اس سے کم، یعنی کہ اپنی گنجائش کے مطابق ان کو سکنا دو، رہنے کی جگہ دو جہاں تم رہتے ہو. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ الْمَسَاكِنَ فَيَحْتَجْنَ إِلَى الْخُرُوجِ أَوِ النَّفَقَةِ فَيَفْتَدِينَ مِنْكُمْ، اور انہیں جو ہے وہ تنگ نہ کرو. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، انہیں نقصان نہ پہنچاؤ، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، کہ تم ان پر تنگی کر کے ان کو تکلیف مت پہنچاؤ. الْمَسَاكِنَ، کس میں؟ یعنی رہائش میں تنگی کر کے. فَيَحْتَجْنَ إِلَى الْخُرُوجِ، کہ وہ نکلنے پر مجبور ہو جائیں یا پھر نفقہ کے لیے جو ہے وہ مجبور ہو جائیں. فَيَفْتَدِينَ مِنْكُمْ، اور تمہیں چھوڑ کر چلی جائیں، تمہارے پاس سے چلی جائیں. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ أَوْلَادَكُمْ مِنْهُنَّ، اگر وہ دودھ پلائیں تمہاری اولاد کو، منہن، ان میں سے، یعنی اگر وہ دودھ پلانے کے لیے راضی ہوں. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ عَلَى الْإِرْضَاءِ، تو ان کو اجرت دو، کس پر اجرت دو؟ عَلَى الْإِرْضَاءِ، دودھ پلانے پر. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ، تم آپس میں، وَبَيْنَهُنَّ، اور ان کے درمیان، تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں طے کر لو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے. بِجَمِيلٍ فِي حَقِّ الْأَوْلَادِ بِالتَّوَافُقِ عَلَى أَجْرِ مَعْلُومٍ لِلْإِرْضَاءِ، یعنی کہ جو اجرت کا معاملہ ہے اچھے طریقے سے حسن و خوبی کے ساتھ اولاد کے حق میں جو ہے وہ طے کر لو. اور بالتوافق علی اجر معلوم، اور اس میں جو ہے وہ توافق پایا جانا چاہیے، یعنی کہ جو ہے وہ نرمی پائی جانی چاہیے اس اجر پر جو کہ معلوم ہے للارضاء، یعنی جو عام طور پر اجرت ہوتی ہے دودھ پلانے کی، اس پر ہی جو ہے وہ تمہارا توافق ہونا چاہیے اور جو ہے وہ تمہارا اتفاق ہونا چاہیے. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ تَضَايَقْتُمْ فِي الْإِرْضَاءِ، اگر تم تنگی محسوس کرو یا باہمی کشمکش پیدا ہو جائے تمہارے درمیان، تنگی کرو گے. تَضَايَقْتُمْ فِي الْإِرْضَاءِ، یعنی تم تنگی کرو گے دودھ پلانے کے معاملے میں. کس طرح تنگی کرو گے؟ فَامْتَنَعَ الْأَبُ مِنَ الْأُجْرَةِ وَالْأُمُّ مِنْ فِعْلِهِ، کہ والد جو ہے وہ اجرت سے منع کر رہا ہے اور والدہ جو ہے وہ اجرت کا مطالبہ کر رہی ہے کہ میں دودھ پلاؤں گی تو پیسے لوں گی. فَسَتُرْجُعُ لَهُ، تو جو والد ہے وہ دوسری عورت پھر اس کو جو ہے وہ اس کا انتظام کرے اور وہ دوسری عورت اس کو دودھ پلائے گی. یعنی کہ یہ جو ہے لہو سے اشارہ ہے اس طرف کہ یہ باپ کے ذمے ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی دوسری عورت کا انتظام کرے. وَلَا تَكْرَهُ الْأُمُّ عَلَى إِرْضَاعِهِ، اور والدہ جو ہے وہ اس کی دودھ پلانے پر جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرے. لِيُنْفِقْ عَلَى الْمُطَلَّقَاتِ، خرچ کرو کس پر؟ مطلقات پر، یعنی مطلقہ جو عورتیں ہیں ان پر خرچ کرو. وَالْمُرْضِعَاتِ، اور جو دودھ پلانے والیاں ہیں ان پر بھی خرچ کرو. ذو ساعت من ساعتہ، ہر جو ہے وہ وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، یا خرچ کرے ہر وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق. ومن قدر ضیق، اور جس پر جو ہے وہ علیہ رزقہ، اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو، جس کی روزی تنگ کر دی گئی ہو. فلینفق مما آتاہ اعطاہ اللہ، یعنی آتا کا معنی آتا ہے، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. علی قدرہ، اسی کی بقدر، جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا ہی خرچ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اور اللہ جو ہے وہ مکلف نہیں بناتا کسی کو بھی مگر اتنا ہی جتنا اس نے دیا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، تو وہ جلد ہی تنگی کے بعد فراغت عطا فرمائے گا، آسانی پیدا فرمائے گا. وقد جعلہ بالفتوح، مصنف فرماتے ہیں بلا شبہ فتوحات کے بعد اس نے ایسا ہی کیا. آخر میں آپ سے دو سوال ہیں. نمبر 1، حاملہ عورت کا نان نفقہ کب تک شوہر کے ذمہ واجب ہے؟ نمبر 2، وضع حمل کے بعد بچے کو دودھ پلانا عورت پر واجب ہے یا نہیں ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.